ایک چرواہا تھا، عارف رومی لکھتے ایک چرواہا تھا، اور وہ چرواہا بازو کے گاؤں میں رہتا تھا، اور اس گاؤں میں اس کی چراگاہ تھی، بکریاں چرانے ایک گاؤں سے وہ دوسرے گاؤں آتا تھا، اور دونوں گاؤں کے بیچ میں ایک دریا تھا۔ تو چرواہے کو بکریاں رکھنے کے لیے کشتی کرائے پہ لینی پڑتی تھی، تو چرواہا بکریوں کو کشتی میں رکھ کر کے پھر اس گاؤں میں آتا، تو روزانہ اس کو کچھ درہم اور دینار دینے پڑتے۔ غریب آدمی پیسہ بچانے کی فکر کرتا ہے، غریب آدمی پیسہ جب کم ہو تو آدمی بہت تلی سے تیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تل سے تیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ کے اندر ایک بات ہمیشہ چلتی رہتی تھی، یار کچھ ایسا نسخہ مل جائے کہ بکریوں کو جو میں کشتی میں رکھ کے لے جاتا ہوں میرے پیسے بچ جائیں۔ خدا کا کرنا کہ کوئی میری طرح بندہ رہا ہوگا، اس کو امامے میں اور مذہبی لباس میں، عالمانہ لباس میں وہ نظر آ گیا، تو وہ چرواہا مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب میں بکریاں، میں غریب آدمی ہوں، اس گاؤں سے اس گاؤں روز لاتا ہوں، روز دے جاتا ہوں، تو مجھے کشتی کا کرایہ دینا پڑتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے نا حضرت کہ مجھے کشتی کا کرایہ نہیں دینا پڑے اور بغیر کشتی کے میرا کام چل جائے۔ اب کوئی بندہ بھولا والا چرواہا سیدھا سادہ آدمی اگر کسی کو یہ کہے تو وہ یہی بولے گا کہ یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، بغیر کشتی کے بکریاں ادھر آئے گی کیسے؟ لیکن اب جان بھی چھڑانی پڑتی ہے کچھ لوگوں سے، تو جان چھڑانے کے لیے مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، بابا ایک بڑا عظیم وظیفہ ہے میرے پاس، وہ پڑھو اور کشتی سے چھٹی ہو جائے گی۔ کیا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سیدھا دریا پہ چلو، تم چلے تمہارے پیچھے تمہاری بکریاں بھی، بسم اللہ میں وہ طاقت ہے بابا کہ نہ تم ڈوبے گا نہ بکریاں ڈوبے، جاؤ تمہارا کام ہو۔ اب وہ چرواہا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، غریب آدمی تھا، بہت نیک بھی نہیں تھا، پارسا بھی نہیں تھا، بڑا نمازی متقی بھی نہیں تھا، لیکن اس کو ایسا لگا کہ اس ہولیے میں کوئی بندہ دھوکا نہیں دیتا ہے، یہ ہولیے میں جو ہوتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو یقین تھا، وہ تو مچل پڑا کہ یار اللہ، مولوی صاحب اللہ آپ کو عمر نو دے، آپ کو سلامت رکھے، تو یہ تو چلے گئے بتا کر جان چھوڑا کر، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، یہ کرے وہ کرے، میرا پیسہ بچ گیا آج سے۔ جب شام ہوئی تو وہ بسم اللہ پڑھ کے اس نے دریا پہ قدم رکھا اور چلتا چلا گیا، اور پیچھے پیچھے بکریاں بھی چلتی چلی گئی، صرف بسم اللہ پڑھی، صرف بسم اللہ۔ اور تو گھر گیا تو اس کا رعب ختم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ تو دریا پہ چل کر کے آیا ہے۔ صبح کو پھر وہی بسم اللہ پڑھی، دریا پہ چلا، پیچھے پیچھے بکریاں، یہی اب روز کا معمول بن گیا، اس کے پیسے بھی بچ جاتے۔ خدا کا کرنا ایک دن یہ شام کو بکریاں چرا کے جا رہا تھا، تو دیکھا کہ وہی مولوی صاحب دریا کے کنارے کھڑے، شاید ان کو تقریر وقریر کے لیے جانا رہا ہوگا، تو کوئی ہے نہیں، کشتیاں الٹ دی گئی، تو انہوں نے چرواہے نے کہا مولوی صاحب کس کا انتظار ہے؟ وہ پہچان نہیں پائے، یہ پہچان گیا، بڑے میاں پہچان گیا چرواہا، مولوی صاحب اس کو پہچان نہیں پائے۔ ظاہر سی بات ہے، مقرر کو تو سب پہچانے، مقرر سب کو پہچانے کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، تو وہ پہچان لیا اس چرواہے نے، لیکن چرواہے کو مولوی صاحب نہیں پہچانتے۔ اب مولوی صاحب کس کا انتظار ہے کہ بھئی وہ جانا ہے اس گاؤں میں اور کوئی کشتی نہیں ہے، کرے کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ چند دنوں پہلے آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اور چلے چلو، یہ دیکھو ہم کیسے جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھی اور خود چل پڑا، پیچھے پیچھے بکریاں کا۔ مولوی صاحب آؤ آؤ، چلو چلو جلدی آؤ، نہیں بھائی نہیں، ارے آؤ آپ آئیے، آپ ہی نے تو یہ وظیفہ بتایا ہمیں، آپ کا احسان ہے، روز ہمارے پیسے بچتے ہیں۔ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں۔ پھر وہ چل کر کے مولوی صاحب چلو تو صحیح نا، یہ بات آپ ہی نے تو ہمیں بتائی ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے بسم اللہ پڑھ کے دریا میں قدم رکھا، ڈب سے اندر پیر گیا۔ وہ چرواہا دیکھ کے کہتا ہے ارے میں چل رہا ہوں آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پہ، آپ نہیں چل پا رہے ہو۔ مولوی صاحب نے ایک سرد آہ کھینچی اور سرد آہ کھینچ کے کہنے لگے، عارف رومی کہتے ہیں بابا کتابوں سے علم تو آ گیا ہے نا، لیکن تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں؟
کتابوں سے معلومات بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے، لیکن یہ یقین جو تیرے پاس ہے نا چرواہے، وہ یقین کہاں سے لا؟ اور تاثیر آتی ہے یقین کی وجہ سے۔ اپنے اللہ پہ یقین پیدا، اللہ پاک ہماری دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے خزانے جتنے بھی پیدا کیے ہیں چھپا کے رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے، اس نے سارے خزانے صرف میرے اور تمہارے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ مانگو، کیا کمی اس کی ہے؟ کسی چیز یقین سے مانگو، مگر یہ کہ وہ دے گا۔ وہی دعا مقبول ہوتی ہے جو یقین سے مانگی جاتی ہے۔ جس دعا میں شک ہے وہ دعا رد کی جاتی ہے۔